بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آپریٹنگ سسٹم کا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لیکچر نمبر ہے 1 اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو آپریٹنگ سسٹم۔ سب سے پہلے دوستو دیکھتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کہتے کسے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم سے مراد ایک ایسا پروگرام ہے جو کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے اور جتنے بھی ریسورسز یوز ہو رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی کنٹرولز ہوتے ہیں، آپریٹنگ سسٹم ہی کمپیوٹرز کے اندر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں ہر چیز کو مینج کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر ہم کمپیوٹر کو نہیں چلا سکتے۔ یہ اپلیکیشن پروگرامز کو ڈیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جتنے بھی اپلیکیشنز پروگرام ہم اپنی سہولت کے لیے استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر، ان کو چلانے کے لیے آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ اپلیکیشن اور ہارڈ ویئر کے درمیان ایک انٹرفیس کا کام کرتا ہے۔ یعنی یوزر سب سے پہلے انٹریکٹ کرے گا کسی اپلیکیشن پروگرام کے ساتھ، اس کے بعد اپلیکیشن پروگرام اور ہارڈ ویئر کے درمیان آپریٹنگ سسٹم ہی ہوتا ہے جو ہمارے ریکویسٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کی مدد سے ہی ہم ہارڈ ویئر کے اوپر اپلیکیشن پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی کنٹرولز کرنے ہوتے ہیں ہارڈ ویئرز کو، اور ان کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہوتی ہے ڈفرینٹ ہارڈ ویئرز کی اپلیکیشن پروگرامز کے ساتھ، وہ تمام کے تمام آپریٹنگ سسٹم کنٹرول کرتا ہے اور ان کو مینج کرتا ہے۔ ہم جتنے بھی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں اپلیکیشن پروگرام کو یوز کر کے، وہ تمام ٹاسک ہم ہارڈ ویئر کے اوپر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہارڈ ویئر کے اوپر ہمیں آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تمام کوآرڈینیشن، تمام کنٹرولز، جتنے بھی مینجمنٹ ہوتی ہے، ان کو کنٹرول اور مینج کرنے کے لیے آپریٹنگ سسٹم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو سسٹم سافٹ ویئر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ڈائیگرام ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یوزرز سب سے پہلے انٹریکٹ کرتا ہے اپلیکیشنز کے ساتھ، اور اس اپلیکیشن نے ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے اس ہارڈ ویئر کے اوپر۔ درمیان میں آپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ اپلیکیشن اور ہارڈ ویئر کے درمیان کوآرڈینیشن کرتا ہے، یعنی انٹرفیس کا کام کرتا ہے۔ اس آپریٹنگ سسٹم کے بغیر اس ہارڈ ویئر کے اوپر اپلیکیشن کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام ریسورسز مہیا کرتا ہے ہارڈ ویئر کی اس اپلیکیشن پروگرام کو چلانے کے لیے، اور اس کے بعد یوزر اس اپلیکیشن کی مدد سے ریزلٹس لے سکتا ہے جو اس کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اپلیکیشنز اور ہارڈ ویئر کو ایک دوسرے سے سیپریٹ کرتا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے ڈائیگرام میں دیکھا کہ اپلیکیشنز اور ہارڈ ویئر کے درمیان میں آپریٹنگ سسٹم موجود ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان کمیونیکیٹ کرواتا ہے۔ یہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو مینج کرتا ہے تاکہ جو ہمیں ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ ہم ریزلٹس لے سکیں۔ آپریٹنگ سسٹم یہ ایک ریسورس مینیجر ہے، یعنی یہ ڈفرینٹ طرح کے ریسورسز مہیا کرتا ہے یوزرز کو، اور ان اپلیکیشنز کو چلانے کے لیے ریسورسز مہیا کرتا ہے جن کی مدد سے ہمیں ریزلٹس ملنے ہوتے ہیں۔ یہ ہارڈ ویئر کو مینج کرتا ہے، ہارڈ ویئر کے ریسورسز مہیا کرتا ہے جس میں پروسیسرز ہے۔ پروسیسر سے مراد سی پی یو ہے۔ سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ اس کو کہتے ہیں۔ کمپیوٹر کے اندر ایک ایسا یونٹ جو تمام ریسورسز کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور جتنے بھی ٹاسک ہوتے ہیں ان کو پرفارم بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے میموری۔ جو بھی ڈیٹا ہم نے سٹور کرنا ہوتا ہے وہ اس کے اندر سٹور کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس میموری سے مراد پرائمری میموری کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم ریم کہتے ہیں، رینڈم ایکسیس میموری۔ سب سے پہلے جب بھی ہم کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں یا کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے اس میموری کے اوپر جا کر لوڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سی پی یو یا پروسیسر اس میموری سے وہ ٹاسک لیتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ جو ٹاسک اس میموری میں موجود نہیں ہوگا، سی پی یو اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے گا۔ یعنی تمام جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے
یا اسٹور ٹیمپریری طور پر جو ڈیٹا ہم نے اسٹور کرنا ہوتا ہے وہ اس میموری کے اندر جا کے اسٹور ہوتا ہے، اور یہ اسٹور آپریٹنگ سسٹم میں کرواتا ہے، یعنی اس چیز کی فیسلٹی بھی آپریٹنگ سسٹم ہی مہیا کرتا ہے، اور اس میموری کو مینیج کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، یہ آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو مینیج کرنا، جتنی بھی ڈیوائسز ہم اٹیچ کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ ان کو مینیج کرنا، کنٹرول کرنا، کس ٹائم پہ کس ان پٹ نے کام کرنا ہے، کس ٹائم پہ کس آؤٹ پٹ ڈیوائس نے کام کرنا ہے، وہ تمام رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپریٹنگ سسٹم نے اس کو مینیج کرنے کی۔ کمیونیکیشن ڈیوائسز کو یہ مینیج کرتا ہے، ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ سافٹ ویئر اپلیکیشنز جو ہم چلاتے ہیں سسٹم کے اوپر، ان سب کو مینیج کرنا، ایگزیکیوٹ کروانا، یہ رسپانسبلٹی بھی آپریٹنگ سسٹم کی ہوتی ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کروانا، چلانا، مینیج کرنا، یہ تمام کی ذمہ داری آپریٹنگ سسٹم کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹم۔ ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹم کے اندر جو مین ہے وہ 3 ٹائپس ڈسپلے کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہیں اس کے آپریٹنگ سسٹم کی ٹائپس، لیکن ہم یہاں پر یہ 3 ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی ہے بیچ آپریٹنگ سسٹم، دوسرے نمبر پہ ہے ٹائم شیئرنگ آپریٹنگ سسٹم، اور تیسرے نمبر پہ ہے ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم۔ باری باری اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سمپل بیچ آپریٹنگ سسٹم یہ ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ یہ ہے کہ جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں ان کو کنسول کے ذریعے ہی رن کیا جاتا تھا، یعنی کمانڈز کے ذریعے ہم کمانڈز پٹ کرتے تھے، ان کو مینیج کرتے تھے، جو بھی اپلیکیشن چلانی ہوتی تھی یا کوئی بھی ٹاسک کرنا تھا کنسول کی مدد سے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے۔ کمپیوٹر کو جو بھی انسٹرکشنز دینی ہوتی تھیں کنسول کی مدد سے دی جاتی تھی۔ اس کے لیے ہمیں جو ان پٹ ڈیوائسز یا آؤٹ پٹ ڈیوائسز تھیں اس میں ان پٹ ڈیوائسز کے لیے کارڈ ریڈر کا استعمال کیا جاتا تھا، ٹیپ ڈرائیو کا استعمال کیا جاتا تھا، اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے اندر لائن پرنٹر کا استعمال کیا جاتا تھا، ٹیپ ڈرائیو کا استعمال کر کے ہم آؤٹ پٹ کو ایکسیس کر سکتے تھے۔ یوزر اس کے اندر سمپل بیچ آپریٹنگ سسٹم کے اندر سب سے پہلے یوزر کیا کرتا تھا کہ ایک جاب کو پریپیئر کرتا، جاب سے مراد ٹاسک کو پریپیئر کرتا تھا، اور کمپیوٹر آپریٹر کو وہ جاب سبمٹ کر دیتا تھا۔ کس کی؟ پنچ کارڈ کی صورت میں، یعنی وہ پنچ کارڈ کی فارم میں وہ کمپیوٹر آپریٹر کو ایک جاب بنا کر سینڈ کر دیتا تھا۔ کمپیوٹر آپریٹر تمام جتنے بھی جابز آتی تھیں ان کو اکٹھا کرتا رہتا تھا، اور جتنی سملر جابز ہوتی تھیں ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کرتا تھا، اس کو ایک بیچ کا نام دیا جاتا تھا، اور جتنی بھی سملر جابز تھیں ایک ہی وقت میں یعنی ایک بیچ کی فارم میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتا۔ پھر اسی طرح دوسرے جتنے بھی یوزرز ہوتے تھے وہ ٹاسک جنہوں نے پرفارم کرنے ہوتے تھے ان کی جابز کو اکٹھا کیا جاتا، اور ان میں جو سملر جابز ہوتی تھیں پھر ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ان کو پرفارم کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ باری باری تمام یوزرز کی جو ٹاسک تھے ان کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ان دی فارم آف بیچ۔ پھر ان میں سب سے زیادہ جو بیسک جاب تھی وہ تھا کہ کنٹرول کو ایک ٹاسک سے دوسرے ٹاسک کی طرف ایٹومیٹیکلی ٹرانسفر کرنا، یہ بیسک جاب اس کے اندر شامل ہوتی تھی۔ جو آپریٹنگ سسٹم تھا وہ ہر وقت میموری میں موجود ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ایٹومیٹکلی کنٹرول کو وہ مینیج کر رہا تھا ایک جاب سے۔ جب ایک جاب مکمل ہو جاتی تھی پھر اس کے بعد دوسری جاب کی باری آتی تھی، پھر دوسری جاب کو ٹائم ملتا تھا، پھر وہ مکمل ہو جاتی، پھر اسی طرح نیکسٹ جاب کو مل جاتا تھا۔ اسی طرح تمام یوزرز کی جو جابز ہوتی تھی ان کو مکمل کیا جاتا تھا۔ اب جتنی بھی جابز پرفارم کی جاتی تھیں ان کے لیے جاب سکیجولنگ کی ضرورت پڑتی تھی کہ کس ٹائم پہ کس جاب نے پرفارم ہونا ہے۔ سکیجولنگ کے بغیر ان کو مینیج نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ایک وقت میں مختلف یوزرز اپنی جاب بھیج رہے ہوتے تھے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے جاب کی سکیجولنگ بہت ضروری ہوتی تھی۔ آپریٹنگ سسٹم چونکہ میموری میں موجود ہوتا تھا وہ اس کے لیے جاب سکیجولنگ بھی کر رہا تھا اور ان جابز کو باری باری ایگزیکیوٹ بھی کروا رہا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے ٹائم شیئرنگ آپریٹنگ سسٹم۔ ٹائم شیئرنگ آپریٹنگ سسٹم سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی ٹاسک آتے ہیں ان کو ایکول ٹائم دینا، یعنی ایک ٹاسک کے لیے ایک ٹائم مختص کر دینا کہ اس ٹائم کے اندر اس ٹاسک نے پرفارم ہونا ہے۔ اس کے بعد جب وہ ٹائم مکمل ہو جاتا ہے پھر دوسرے ٹاسک کو اتنا ہی ٹائم دیا جاتا ہے، یعنی تمام ٹاسک جو پرفارم ہونے کے لیے آتے ہیں ان کو ایکولی ٹائم دینا۔
اس کے لیے ملٹیپل یوزرز ملٹیپل پروسیس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک یوزر اپنا ٹاسک بھیج رہا ہے, پھر دوسرا یوزر اپنا ٹاسک جاب بھیج رہا ہوتا ہے, تو اس طرح ملٹیپل پروسیس ایک ہی وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ ملٹیپل یوزر ملٹی پروسیس اور انٹریکٹیو سسٹم کا نام دیا جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ملٹیپل یوزر انوالو ہوتے ہیں, ایک ہی وقت میں ملٹیپل پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ملٹیپل یوزرز کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کمپیوٹر کو شیئر کریں. یعنی سسٹم ایک ہی ہوتا ہے لیکن یوزرز اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں. جب یوزرز بڑھیں گے تو ان کے ٹاسک بھی بڑھیں گے, تو اس لیے ملٹی پروسیس بھی یہ سسٹم ہوتا ہے. جب ملٹیپل یوزرز ملٹیپل ٹاسک لے کر آئیں گے تو ان ٹاسک کو ایکول ٹائم دیا جاتا ہے. سب سے پہلے یوزرز کا ٹاسک آتا ہے, اس کے لیے ایک ٹائم مختص ہوتا ہے, وہ یوزر اس ٹائم کے اندر اپنا ٹاسک مکمل کرتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے یوزرز کا ٹاسک کو اتنا ہی ٹائم ملتا ہے جتنا پہلے یوزرز کے ٹاسک کو ملا تھا. پھر جب وہ مکمل ہوتا ہے پھر تیسرے یوزرز کے پاس ٹاسک آ جاتا ہے, تیسرے یوزر کا, اس کو بھی ایکولی ٹائم ملتا ہے. اسی طرح تمام یوزرز کے ٹاسک کو ایکول ٹائم ملتا جاتا ہے. اگر کوئی ٹاسک لینتھی آ جاتا ہے تو وہ اس ٹائم کے اندر اگر مکمل نہیں ہو پاتا, تو جب اس کا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے تو ٹائم مکمل ہونے کے بعد دوسرے ٹاسک کو ٹائم ملنا جاتا ہے, یعنی دوسرے ٹاسک کی باری آ جاتی ہے. پہلا ٹاسک ابھی مکمل نہیں ہوا تھا لیکن کنٹرول دوسرے ٹاسک کے پاس چلا جاتا ہے. جو پہلا ٹاسک جو مکمل نہیں ہوا, جتنا پورشن اس کا مکمل ہو چکا ہوتا ہے وہ مکمل ہو گیا, جو ریمیننگ رہ جاتا ہے وہ ویٹنگ میں چلا جاتا ہے. پھر وہ اپنے ٹائم آنے کی باری کا ویٹ کرتا ہے. جب باری باری تمام ٹاسک کا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے, جو پورشن رہتا تھا پہلے ٹاسک کا پھر شروع سے اس کا ٹائم آ جاتا ہے, اس کو ٹائم سلائز ملتی ہے. پھر جب وہ مکمل ہو جاتا ہے پھر اسی طرح باری باری جو ویٹنگ میں ہوتے ہیں ان کو ٹائم دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں, جو ٹائم دیتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹائم سلائز. جو ٹاسک مکمل ہونے کے لیے جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹائم سلائز. ٹائم سلائز ایکولی ڈیوائڈ ہوتا ہے ہر ٹاسک کے لیے. ٹھیک ہے, ہر ٹاسک کو ایک ٹائم سلائز ملتی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ ٹاسک اتنی دیر تک چلتا رہتا ہے جب تک مکمل ہوتا ہے اس گیون ٹائم کے اندر. جب گیون ٹائم مکمل ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے ٹاسک کی باری آتی ہے, اور جو پہلا ٹاسک اگر مکمل نہیں ہو سکا تو وہ ویٹنگ میں چلتا ہے اور اپنے دوبارہ ٹائم سلائز آنے کی ویٹ کرتا رہتا ہے. جب تمام ٹاسک کو ایکول ٹائم مل جاتا ہے, جب وہ مکمل ہو جاتے ہیں تو جو ویٹنگ میں پھر رہتے ہیں پھر دوبارہ سے ٹائم سلائز شروع ہوتی ہے. پھر اسی طرح یوزر 1 کا اگر کوئی ٹاسک رہتا ہے اس کو ٹائم سلائز ملتا ہے, اس میں وہ مکمل کرتا ہے. اگر پھر وہ مکمل نہیں ہو پاتا پھر وہ ویٹنگ میں چلا جائے گا اپنا ریمیننگ پورشن کو مکمل کرنے کے لیے. پھر اسی طرح پھر دوبارہ سے ایکول ٹاسک جو نا وہ ڈیوائڈ کر کے تمام ٹاسک کو دیا جاتا ہے. اسی طرح یہ کنٹینیو رہتا ہے جب تک تمام ٹاسک مکمل نہیں ہوتے. اسی لیے اس کو ٹائم شیئرنگ کا نام دیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں تمام ٹاسک کو ایکول ٹائمز دیا جاتا ہے, ٹائم سلائز دی جاتی ہے ایکولی, اگر وہ بے شک مکمل ہو یا نہ ہو. لیکن اگر مکمل ہو گیا تو ٹھیک, نہیں ہوا تو وہ ویٹنگ میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے اپنے ٹاسک مکمل کرنے کے لیے اپنی باری یعنی اپنے ٹائم سلائز کا ویٹ کرتا ہے. اس کے اندر کوئکلی شفٹ ہوتے رہتے ہیں ٹاسک, یعنی ٹائم سلائز اگر مکمل ہو گیا ہے تو ایٹومیٹکلی سوئچنگ ہوتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ, دوسرے ٹاسک کی باری آتی ہے. جب وہ مکمل ہوتا ہے اس کا ٹائم مکمل ہوتا ہے پھر تیسرے ٹاسک کی طرف سوئچ ہو جاتا ہے. یہ اسی لیے اس کو کہا گیا کہ یہ ٹاسک کوئکلی ٹائم سلائز کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اس کے اندر سی پی یو اسکیجولنگ کو مہیا کیا جاتا ہے, پرووائڈ کرتا ہے, ملٹی پروگرامنگ کو مہیا کیا جاتا ہے تاکہ تمام یوزرز جتنا بھی ٹائم سلائز دیا جاتا ہے اس میں اپنے ٹاسک کو مکمل کریں اور کمپیوٹر کو شیئر کر سکیں. سی پی یو صرف اس جاب کو ایلوکیٹ ہوگا جو میموری کے اندر موجود ہوگا. جو ٹاسک میموری کے اندر, میموری سے مراد یہاں پر رینڈم ایکسیس میموری ہے, رینڈم ایکسیس میموری کے اندر جو ٹاسک موجود نہیں ہے وہ کبھی بھی ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ سی پی یو نے جو بھی ٹاسک پرفارم کرنا ہوتا ہے وہ رینڈم ایکسیس میموری سے لیتا ہے اور وہاں سے لے کر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. جو ٹاسک وہاں پر موجود ہی نہیں ہوگا تو اس کو وہ کیسے ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ ایک جو ٹائم شیئرنگ آپریٹنگ ہے یہ کمپلیکس ہے, کیونکہ اس کے اندر میموری مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے,
میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کے اندر ٹائم جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ ویٹنگ میں بھی چلے جاتے ہیں. بہت سارے ٹاسک آتے ہیں جو اپنی باری کا انتظار کرتے رہتے ہیں, اپنے ٹائم سلائز کا ویٹ کرتے ہیں, اسی لیے ان کو مینج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کس ٹاسک نے پہلے پرفارم ہونا ہے, کس ٹاسک نے بعد میں پرفارم ہونا ہوتا ہے, اس لیے ایک ترتیب کے ساتھ اس کو مینج کیا جاتا ہے. اپنی باری باری پہ وہ تمام ٹاسک ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. ملٹیپل یوزر اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس آپریٹنگ سسٹم کو. جب ملٹیپل یوزرز اس کو یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے ٹاسک بھی زیادہ ہوں گے, جاب زیادہ آ جاتی ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ ہماری جو ریم ہوتی ہے, رینڈم ایکسیس میموری ہوتا ہے, وہ فل ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جو ان نیسیسری ٹاسک جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں یا کافی دیر سے پڑے ہوئے ہیں, جن کی ابھی باری جا ایگزیکیوٹ ہونے یا ویٹنگ میں ہوتے ہیں, تو ان کو سویپ کر دیا جاتا ہے سیکنڈری اسٹوریج کی طرف. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمیں پھر ایک ٹیکنیک کی ضرورت پڑتی ہے جس کو ورچوئل میموری کہا جاتا ہے. ورچوئل میموری کیا کرتا ہے کہ ان ٹاسک کو سویپ ان اور سویپ آؤٹ کرتا ہے. سویپ آؤٹ سے مراد جو ٹاسک رینڈم ایکسیس میموری سے نکل کر سیکنڈری اسٹوریج کی طرف جائیں گے وہ سویپ آؤٹ ہوتے ہیں, اور جو ٹاسک پھر سیکنڈری اسٹوریج سے دوبارہ واپس رینڈم ایکسیس میموری کی طرف لائے جاتے ہیں ان کو سویپ ان کا نام دیا جاتا ہے. ورچوئل میموری ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو ایگزیکیوشن کو الاؤ کرتی ہے کسی بھی جاب کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. یہ میموری کے اندر کمپلیٹلی نہیں موجود ہوتی. جب اس کی ضرورت پڑتی ہے ایک ٹاسک کو جو ریم کے اندر ہمیں چاہیے ہوتا ہے, اس کو سویپ ان کر کے دوبارہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. اسی لیے یہ سویپنگ ان اور سویپنگ آؤٹ کا کنسیپٹ یہاں پر کام کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم ہے, ایک اور ٹائپ ہے. یہ ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم مراد یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایگزیکٹ ٹائم ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے ایک ٹاسک کو مکمل کرنے کے لیے, اور اس ٹاسک کو مکمل کرنے کے لیے جو ٹائم ریکوائرمنٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کو یہ ریئل آپریٹنگ سسٹم انشور کرتا ہے. اگر کوئی ٹاسک جو گیون ٹائم ہمیں دیا جاتا ہے اس میں کمپلیٹ نہیں کر پاتا تو وہ سسٹم کے فیلئر کا باعث بن سکتا ہے, سسٹم کے بریک ڈاؤن کا وجہ بنتا ہے. کیونکہ میں نے پہلے بتایا ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہمیں ایگزیکٹ ٹائم ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جاب کو مکمل کرنے کے لیے. جو گیون ٹائم اس کو دیا جاتا ہے اگر اس کے اندر وہ کمپلیٹ نہیں کرتا تو وہ سسٹم کے فیلئر کا باعث بنتا ہے. یہ کن کن اپلیکیشنز کے اندر یوز ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس کہ انڈسٹریل کنٹرول سسٹم کے اندر ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کو یوز کیا جاتا ہے. ایئر پلین گائیڈنس کے اندر ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کو یوز کیا جاتا ہے. میڈیکل ڈیوائسز کے اندر یوز کیا جا سکتا ہے. یعنی سب سے پہلے ہے کہ انڈسٹری کے اندر اس کو یوز کیا جاتا ہے ڈفرینٹ اکوپمنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے, ڈفرینٹ پروڈکٹس کو یوز کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ایئر پلین گائیڈنس کے اندر یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ایئر پلینس سسٹم جو ہمارا ہوتا ہے کس ٹائم پہ ارائیول ہونی ہے, کس ٹائم پہ ڈپارچر ہونا ہے, کس ٹائم پہ پلین نے لینڈ کرنا ہے, کس رن وے کے اوپر اس نے لینڈ کرنا ہے, یہ تمام گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. کتنے پلینز ایک وقت میں آ رہے ہوتے ہیں, لینڈ کر رہے ہوتے ہیں, کتنے پلین ایک وقت میں یعنی ڈپارچر کریں گے, یہ تمام چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ایگزیکٹ ٹائم ریکوائرمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اگر کوئی ایگزیکٹ ٹائم ریکوائرمنٹ اگر نہیں چلتی, مینیج نہیں ہو پاتا تو وہ ایئر پلین کے کریش کا باعث بن سکتے ہیں. کیونکہ ایک رن وے کے اوپر اگر ایک پہلے سے موجود ہے اسی رن وے کے اوپر کوئی اور پلین کو ہم لینڈ کرواتے ہیں تو وہ آپس میں ٹکرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تمام جو مینجمنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں ایگزیکٹ ٹائمنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کو اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. میڈیکل ڈیوائسز ہمارے پاس ہیں. میڈیکل فیلڈز کے اندر مختلف طرح کی ڈیوائسز مختلف آپریشنز کے اندر استعمال کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے ان میں ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے. آگے ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کی دو ٹائپس ہیں. ایک ہے ہارڈ ریئل ٹائم سسٹم ہے اور دوسرا ہے سافٹ ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم ہے. سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ہارڈ ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کو. ہارڈ ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جس نے جاب کو گیون ٹائم کے اندر کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ہر صورت. یعنی وہ باؤنڈ ہوتا ہے اس گیون ٹائم کے اندر اس ٹاسک کو مکمل کرنے کا. اس کے اندر تمام ان پٹ ڈیوائسز, آؤٹ پٹ ڈیوائسز, جتنی بھی پروسیسنگ کے ڈیلیز ہیں ان تمام کو
جتنا بھی ٹائم دیا جاتا ہے اسی ٹائم کے اندر مکمل کرنا ہوتا ہے. وہ باؤنڈ ہوتے ہیں تمام ڈیوائسز. یعنی ایک ٹاسک کو اگر پروسیس کرنا ہے اس کے لیے کوئی ٹائم مختص ہے کہ اتنا ٹائم اس کو ایگزیکیوشن کے لیے چاہیے, تو وہ اسی ٹائم کے اندر ہی اس کو پروسیس کرے گا. ان پٹ ڈیوائسز کے لیے جتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ایک ڈیوائس اتنی دیر میں وہ ان پٹ کرے گی, سسٹم کو ڈیٹا مہیا کرے گی, اس کے لیے جو ٹائم ہوگا اسی ٹائم کے اندر ہی اس نے ان پٹ دینی ہوتی ہے. آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے اندر جتنا ٹائم اس کو ریکوائر ہوتا ہے کہ اس نے اتنی دیر کے میں ہی آؤٹ پٹ مہیا کرنی ہے یوزر کو, تو اتنی دیر میں ہی وہ باؤنڈ ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں اس نے وہ آؤٹ پٹ مہیا کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی بھی سیکنڈری اسٹوریج کے اضافی ٹائم یا پروسیس کرنے کے لیے نہیں مہیا کی جاتی, کیونکہ یہ ایک باؤنڈ سسٹم ہے ہارڈ ریئل ٹائم. ہم نے کہا کہ جتنا بھی ٹائم ریکوائر ہوتا ہے ایک جاب کو مکمل کرنے کے لیے اسی میں اس نے مکمل کرنا ہوتا ہے. اسی لیے کوئی بھی ڈیٹے کو سٹور کرنے کے لیے کوئی سیکنڈری اسٹوریج کو مزید نہیں دیا جاتا کہ وہ ٹائم لے پروسیس کرنے کے لیے. یعنی اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک ٹاسک اگر مکمل نہیں ہو سکا تو ہم اس کو کچھ دیر کے لیے ویٹنگ کے لیے لے جائیں, ایسا اس کے اندر پاسبل نہیں ہوتا. اس میں اگزامپل یہ ہے کہ امیجنگ سافٹ ویئر آن اے میزائل, یعنی میزائل سسٹم جو ہمارا ہوتا ہے اس کے اندر ایک امیجنگ سافٹ ویئر ہوتا ہے جو جج کرتا ہے, امیج کو لیتا ہے جہاں پر اس نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ریئل ٹائم کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے اس میزائل سسٹم کے اندر ہم ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کو یوز کرتے ہیں جو کہ ہارڈ ریئل ٹائم سسٹم اس کو نام دیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے سافٹ ویئر ریئل ٹائم سسٹم. سافٹ ریئل ٹائم سسٹم سے مراد اس کے اندر جو گیون ٹائم ہوتا ہے وہ باؤنڈ نہیں ہوتا کہ ایک ٹاسک کو مکمل کرنے کے لیے اتنا ہی ٹائم ریکوائر ہے, اس میں وہ ٹائم اس کے اندر وہ ٹاسک ہر صورت میں مکمل ہو. یہ باؤنڈنس نہیں ہوتی اس کے اندر. یعنی اگر اس جو گیون ٹائم ہے اس کے اندر اگر ایک جاب مکمل نہیں ہو سکی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, جبکہ ہارڈ ریئل ٹائم کے اندر جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کے اندر مکمل ہوتا ہے. جبکہ سافٹ ویئر ریئل ٹائم سسٹم کے اندر یہ باؤنڈ نہیں ہوتا کہ ایک ٹاسک جتنا ٹائم ریکوائر ہے یا گیون دیا جاتا ہے ابھی اتنی دیر میں مکمل کرنا ہے ٹاسک کو, تو اس میں اگر نہیں بھی مکمل ہو سکا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ کوشش کرتا ہے اس ٹاسک کو گیون ٹائم کے اندر مکمل کرنے کی, یعنی جتنا پاسبل ہو, ممکن ہو, جتنا جلدی بھی اس ٹاسک کو مکمل کر سکے یہ کوشش کرتا ہے مکمل کر دے. لیکن اگر نہیں ہو سکا تو اس سے مسئلہ نہیں ہوتا. اگر کوئی سسٹم کے اندر کریٹیکل جاب آ گیا, ٹاسک آ گیا ہے, تو آپریٹنگ سسٹم اس کو اس کی پریورٹی ہائی رکھتا ہے اس کی, یعنی اس کو پہلے پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے باقی جتنے بھی ٹاسک ہیں اس کی نسبت. جو بھی کریٹیکل جاب ہوگی پہلے اس کو پریورٹی ہائی دی جاتی ہے, اس کو پہلے پرفارم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک وہ سسٹم اس کو کنٹینیو رکھتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی. اس کے اندر ہمارے پاس ملٹی میڈیا کے اندر ان ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کو استعمال کیا جاتا ہے, یہ اس کی ایگزامپل ہے. یہاں پر ہمارا لیکچر نمبر 1 مکمل ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ.